اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں G4 گجرانوالہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے بڑی دیر بعد، کچھ دنوں کے بعد آیا ہوں اور ایک بڑی بات لے کے آیا ہوں جو چینجنگ ہے گجرانوالہ ڈی سی کالونی کے الیکشن میں۔ وہ چینجنگ کیا ہے؟ وہ بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ خالد سلطان صاحب، جو کہ سابقہ اس رجیم کے جو گزری ہے اس کے صدر ہیں، انہوں نے ایک ایسے گروپ کے ساتھ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے جن کے خلاف انہوں نے 2 دفعہ الیکشن لڑا۔ السلام علیکم، میں خالد سلطان، سابق صدر ڈی سی کالونی، آپ سے مخاطب ہوں۔ سوسائٹی کے آئندہ ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں میری نظر میں فاؤنڈر گروپ کے صدارت کے امیدوار جناب امجد سلیم بھٹی سب سے موزوں امیدوار ہیں۔ اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر وہ ڈی سی کالونی کے تمام تر مسائل کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں اور ممبران کے لیے اپنی بھرپور خدمات سر انجام دینے کے اہل ہیں۔ وہ ایک شریف النفس اور اعلیٰ اقدار کے حامل امیدوار ہیں، ممبران کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کامیاب ہو کر سوسائٹی کے بہترین مفاد میں کام کریں گے۔ اور پچھلی جو رجیم ہے اس میں رجیم کے دوران، الیکشن کے دوران 2018-19 میں انہوں نے جب الیکشن لڑا تو جو ان کے مد مقابل تھے حاجی امجد صاحب، جو ان کا گروپ ہے ابھی فاؤنڈر گروپ، ان کی حمایت کا انہوں نے اعلان کیا۔ اور ابھی میرے ساتھ موجود ہیں حاجی امجد سلیم بٹ صاحب۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے اگینسٹ جو لوگ تھے وہ آج آپ کے ساتھ، کل کے حریف آج کے حلیف، یہ کیا ماجرا ہے؟ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب، کیا محسوس کر رہے ہیں اس میں کہ جب آپ کے وہ مد مقابل جو بڑا سر چڑھ کے بولتے تھے اور بڑی اسپرٹ کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے آپ سے الیکشن جیتا تھا، چاہے وہ آپ کو پتہ ہے چرایا تھا یا جیتا تھا، تو وہ آپ کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ووٹر حضرات جو ہمارے ممبر حضرات ہیں ان کے بھی دلوں میں اللہ نے ہی بات ڈالی ہے اور خالد سلطان صاحب کے دل میں بھی اللہ نے ہی بات ڈالی ہے کہ اس گروپ کا ساتھ دیں۔ حاجی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے قافلے میں شامل کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے جنہوں نے اس جو ہے نا ٹارگٹ کو اچیو کیا جو آپ نے اچیو کیا ہے۔ آپ اکیلے تھے یا آپ کے اس میں کچھ شامل لوگ ہیں تھے جنہوں نے یہ کام کیا؟ دیکھیں، میری اپنی تو اتنی کاوش نہیں ہے اس کام میں۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی بندہ اگر میری حمایت کا اعلان کرتا ہے یا مجھے اچھا کہتا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو تکلیف تو ہے اس بات کی، لیکن اس میں ندیم کھوکھر صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں ہمارے فاؤنڈر گروپ کے، ان کی کاوش ہے۔ انہوں نے ان کو ظاہر بتایا ہوگا، بات چیت کی ہوگی، موٹیویٹ کیا کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے یہ بندہ ہے۔ تو کیا مطلب آپ کے ذہن میں کون سی ایسی چیز ہے کہ خالد سلطان صاحب نے کیا فیل کیا؟ انہوں نے دوستوں کا پریشر لیا یا آپ کی ان خدمات کو اکنالج کیا جو اپنے 3 سال کے ساتھ آپ نے سوسائٹی کی؟ میرے خیال میں ان کے سامنے ہی ہے سارا میرا جو دور ہے، سابقہ 3 سال جب میں ادھر صدر رہا ہوں، خدمات ہیں سوسائٹی کے لیے وہ ان کے سامنے ہی ہے۔ حقیقت سر چڑھ کر بول دی ہے تو ان کو پتہ تو تھا، ان کے ذہن میں تھا۔ ظاہر ہے ابھی ان کی صحت یا وہ اپنے آپ کو ریٹائر سمجھتے ہیں کہ اب میں مزید کام نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی تو سلیکشن کرنی تھی کہ جو اچھا بندہ ہے اس کے لیے انہوں نے کہنا ہی تھا کہ یہ سوسائٹی کو کسی نہ کسی کا ساتھ دینا تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ خالد سلطان صاحب کا فاؤنڈر گروپ میں آنا کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بری بات ہے، اگر کیونکہ وہ بانی ہے سوسائٹی ان کے آنے سے آپ کی اسٹرینتھ میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟ آپ کا ووٹ بینک بڑھا ہے؟ ان کے چاہنے والے بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں؟ دیکھیں، اچھا شگون ہے کہ یہ سب سے بڑی بات جو ہے، جو کہتے ہیں کہ اپنی تعریف خود کرنا، یا میرے جو خاص دوست ہیں وہ تو میری تعریف ہی کریں گے، تو جو مخالفین ہیں اگر وہ تعریف کر رہے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا آپ کو کیا چاہیے؟ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ میرے جو 2 بار میرے مخالف الیکشن لڑے ہیں وہ بھی میری تعریف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہتر ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے یا کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ڈی سی کالونی بنانے والا ہے، اس میں کوئی حقیقت میں تو ماننا پڑے گا کہ ڈی سی کالونی کو بنایا انہوں نے،
تو ہم لوگ اب وہ ریٹائر ہیں اور ان کی صحت اجازت نہیں دیتی میرے خیال میں، اس لیے انہوں نے یہ کوئی فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، جس طرح کے سابقہ رجیم میں شامل صدر صاحب نے تو اعلان کیا ہے، کیا اس طرح کی کوئی پاسبلٹی موجود تھی کہ سیکٹری صاحب کی آپ کا اعلان کرتے؟ آپ کے فاؤنڈر گروپ کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے آپ کے گروپ سے الیکشن لڑا ہے، جو سابقہ سیکٹری ہیں اور آج بھی وہ بڑے اگینسٹ آپ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو فاؤنڈر میں سے ہو کر الیکشن جیت کر ایک نئے گروپ کا اعلان کر دیا، انہوں نے ایک بنا لیا۔ بٹ سب پتہ کیا ہے کہ وہ فاؤنڈر گروپ کا حصہ ہم نے بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ الیکشن سے پہلے ہی فاؤنڈر گروپ کو چھوڑ گئے تھے۔ اس الیکشن سے پہلے نہیں، جو میں الیکشن مجھے ہرایا گیا ہے 18-19 سے پہلے، پہلے لیکن الیکشن ساتھ لڑا تھا انہوں نے۔ کڑوی گولی کھانی پڑتی ہے، 2 دن پہلے ہی پتہ چل گیا تھا وہ میرے گروپ میں نہیں ہے، وہ کسی اور گروپ۔ لیکن کیا اس بات میں صداقت موجود ہے کہ اس دفعہ بھی، اس الیکشن میں بھی انہوں نے فاؤنڈر گروپ میں آنے کی بڑی کوشش کی ہے؟ آپ یہ بات نہ پوچھیں، ایسے میں کسی کی تصدیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی خواہش تو تھی۔ بہت شکریہ صاحب، آپ کے پاس ٹائم بہت کم تھا، ہم نے بڑے مختصر وقت میں آپ کو لیا یہاں پر، کیونکہ آپ کا ایک جو بھی گیٹ ٹوگیدر تھا آپ نے وہاں پہ جانا تھا۔ بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی۔ یہ میرے ساتھ موجود تھے حاجی امجد سلیم بٹ صاحب، جنہوں نے آپ کو بتایا کہ فاؤنڈر گروپ میں شامل ہونے والے نئے ایک کمانڈر کا نام خالد سلطان ہے، جو کہ سابقہ رجیم میں پریزیڈنٹ بھی تھے، صدر بھی تھے، اور انہوں نے ان کے یہاں پر چاہنے والے بھی بہت ہیں اور فاؤنڈر بھی ہیں وہ ویسے تو ڈی سی کالونی کے۔ یہ تھی آج کی نئی اپڈیٹ، میرے ساتھ جڑے رہیے نئی خبروں کے لیے۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔